اس میں خدا نے یہ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے. مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا جو بیت اللہ کی طرف رستہ طے کرنے کی طاقت رکھتا ہو. جو بیت اللہ کی طرف سبیل کی استطاعت رکھتا ہو اس پر کیا ہے بیت اللہ کا حج کرنا اللہ کے لیے. سارے بولیے لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج ہے جو اس کی طرف سبیل کی یعنی پہنچنے کی رستہ طے کرنے کی طاقت رکھتا ہو. اور آگے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ اور جو حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرے یا حج کا انکار کرے تو ایک اس کا حج کیا خدا کے سارے جہنم سے بے نیاز ہے. شاید آپ کو سمجھ نہیں ہے میری بات کی. ایک اس کے حج سے خدا کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کی حج کرنے یا نہ کرنے سے خدا کی شان میں وہ حج کرے یا نہ کرے خدا کی شان اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اس کی شان جیسے تھی ویسے ہے ویسے ہی رہے گی. یعنی کسی کی حج کرنے سے خدا کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو حج کرے گا اس میں اسی کا بھلا ہے. اس میں حج کرنے والے کا ہی بھلا ہے. اس کی دنیا کا بھی بھلا ہے دین کا بھی بھلا ہے. اس کی دنیا کا بھی بھلا ہے اور دین کا بھی بھلا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مقبول حج کی علامت یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد بندہ پہلے جن برائیوں میں مبتلا تھا ان برائیوں کو بندہ چھوڑ دے. برے دوستوں کو چھوڑ کے نیکو کاموں کو اختیار کرے اور غفلت کی محفلوں کو چھوڑ کے فکر اور ذکر کی محفلوں کو اختیار کرے تو یہ مقبول حج کی علامت ہے. مطلب کیا کہ حج کرنے کے بعد اگر حاجی میں یہ علامات پائی جائے تو اس کا حج قبول ہو جاتا ہے. مطلب کیا مقبول حج کے بعد بندہ برائیوں کو چھوڑ کے اچھائیوں کو اختیار کرتا ہے حتیٰ کہ برے یاروں کو چھوڑ کر اچھوں کو یار بنانا شروع کر دیتا ہے. ہمارے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی حاجی سے ملو اس سے سلام کرو مصافحہ کرو. سلام اور مصافحہ کرنے کے بعد اسے کہو کہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے میرے لیے مغفرت کی دعا کر دے. میرے لیے مغفرت کی اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے سارے بولیے اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو. کیوں کہ حاجی کی مغفرت تو کر دی گئی ہے. حاجی کی مغفرت میں نے پہلے عرض کیا کہ سارے حج پہ جانا چاہتے ہیں نا سارے جانا چاہتے ہیں. لگتا ہے کہ نہیں ارادہ کوئی نہیں ہے. جو جانا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرتے ہوں گے. سارے جانا چاہتے ہیں. جب سارے جانا چاہتے ہیں تو پھر ہم نے حج کا ذکر بھی جھوم جھوم کے کرنا ہے. ہم نے حج کا ذکر کس طرح کرنا ہے کہ ادھر سے بلاوا جلدی آ جائے. اب یہ ہم میں سے ہر ایک کی مرضی ہے جو جلدی جانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کسی طرح خوش ہو کے ذکر کرے. جو خوش ہو کے ذکر کرے گا اس کو بلاوا بھی جلدی آئے گا. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ میں سے کون کتنی جلدی جانا چاہتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے آقا نے فرمایا کیونکہ حاجی کی مغفرت کر دی گئی ہے اس کے گناہوں کی بخشش کر دی گئی ہے اس لیے اس کو کہو کہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کر دی. حاجی کی مغفرت کر بھی دی جاتی ہے اور اس کو اوروں کی مغفرت کروانے کی اجازت بھی دے دی جاتی ہے. ایک دوسرے مقام میں میرے آقا نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ حاجی یہ مقبول حج کرنے والا جو حاجی ہوتا ہے وہ 400 لوگوں کی اپنے خاندان میں سے 400 مسلمانوں کی وہ شفاعت کروائے گا. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ آپ کی توجہ میری طرف رہے. بقیہ دنیا کے سارے کام ہوتے رہے اللہ کے گھر میں آ کے بھی ہر آنے جانے والے کو ہم نے دیکھنا ہے تو پھر یہاں آنے کا کیا فائدہ. اللہ کا ذکر سننا نہیں توجہ کے ساتھ پھر کیا فائدہ. بقیہ کام سارے ہوتے رہے آپ کی توجہ میری طرف رہے. میں بڑا پریشان ہوں آپ سے اس وجہ سے. کوئی آیا ادھر دیکھنا شروع کر دیا. بھائی میں آپ سے مخاطب ہوں آپ میری بات سنیں. میں آپ کو بات سنا رہا ہوں دیواروں کو
حج مقبول کرنے والا حاجی اپنے خاندان میں سے 400 مسلمانوں کی شفاعت کرے گا، یہ اس کے اپنے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں اور اوروں کو بخشوانے کی اس کو اجازت دے دی جاتی ہے۔ جو حج مقبول کرتا ہے، جو حج مقبول کرتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا حج اور عمرے پے در پے کیا کرو، لگاتار کیا کرو، مسلسل کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں حج اور عمرہ یہ دونوں غربت کو اور گناہوں کو ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کے سنگ کو دور کر دیتی ہے۔ حج اور عمرہ غربت کو اور گناہوں کو ایسے دور کر دیتے ہیں کہ جیسے بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ تو مطلب کیا، دنیا کا بھی بھلا ہے حجی کا اور دین کا بھی بھلا ہوتا ہے، اسے نیکیوں کی رغبت ملتی ہے، برائیوں کی نفرت ملتی ہے، اچھے یاروں کی سنگت اختیار کرنے کو دل چاہتا ہے، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور دنیا کا جو فقر و فاقہ اور غربت ہے اس کو بھی دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مینا کی مسجد میں حضور کی بارگاہ میں تھا، 2 شخص حضور کی بارگاہ میں آئے، کتنے؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ بولیے کتنے؟ 2 شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ایک انصاری تھا اور ایک ثقفی تھا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کچھ دریافت کرنے کے لیے آئے، کچھ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم چاہو تو پوچھو، اگر تم چاہو تو بات وجہ سے سننا، میری طرف توجہ رہے، بات وجہ سے سننا۔ حضور نے فرمایا اگر چاہو تو تم پوچھو اور اگر چاہو تو حق بتانے کیا پوچھنے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا، یہ نعرہ اتنی زور سے لگاؤ کہ انڈیا کی وہ جو گستاخ کتیا ہے اس کی نیندیں حرام ہو جائیں۔ من سب نبیًا من سب نبیًا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں پہلے یہ عرض کر چکا ہوں پچھلے دفعہ پہ کہ یہ 2 نعرے آپ نے نہیں بول رہے، ان 2 نعروں کو سینہ تان کے لگایا کرو اور کافروں کو بتایا کرو، کافروں بدبختوں اگر کوئی کتا ہمارے آقا کو بھونکے گا اس کی زبان بھی کاٹ دیں گے، گردن بھی کاٹ دیں گے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے سامنے ڈال دیں گے۔ اس لیے یہ 2 نعرے سینے کا زور سے لگایا کرو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، میرے آقا نے فرمایا اگر چاہو تو تم پوچھو اور اگر چاہو تو ہم بتانے کیا پوچھنے آئے ہو۔ انہوں نے اس کے یا رسول اللہ ارشاد ہو، حضور آپ ہی فرما دیں۔ میرے آقا نے فرمایا تم حج کے بارے پوچھنے آئے ہو۔ کس چیز کو سمجھ آیا ہے؟ بڑی بات کہی ہے میں نے، انہوں نے بتایا کچھ نہیں آ کے، انہوں نے عرض کچھ نہیں کیا، میرے آقا نے خود فرمایا تم حج کے بارے پوچھنے آئے ہو، تم یہ پوچھنے آئے ہو آقا یا رسول اللہ اگر حج کے ارادہ سے گھر سے چلے تو اس کا کیا ثواب ہے؟ حج کے ارادہ سے گھر سے نکلنے کے بعد اس کا کیا ثواب ہے؟ اور طواف کے بعد میں رکھتے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور پھر صفا اور مروا کے درمیان دوڑنے کا کیا ثواب ہے؟ اور ساتھ یہ پوچھنے آئے ہو کہ عرفات میں ٹھہرنے کا، قربانی کرنے کا، شیطانوں کو پتھر مارنے کا اور پھر طواف زبان زیارت کرنے کا کیا ثواب ہے؟ کچھ بدبخت حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، ان بدبختوں سے پوچھیں کہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ ان لوگوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ جب حضور نے یہ سب کچھ فرمایا نا، ان کے سوال میرے آقا نے بتائے جو اپنے دلوں میں لے کے آئے تھے، اپنے ذہنوں میں لے کے آئے تھے، ان کے سوال میرے آقا نے بتایا کہ تم یہ پوچھنا چاہتے ہو اس چیز کا ثواب کیا ہے؟ تو جب حضور نے یہ فرمایا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس ذات کی قسم
اللہ اکبر سبحان اللہ اب کہ یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، ہمارے ذہنوں میں یہی سوال تھے، ہمارے ذہنوں میں یہی سوال تھے۔ ان کے سوال بتانے کے بعد میرے آقا نے فرمایا سنو اپنے سوالوں کے جواب۔ میرے آقا نے فرمایا جب حج کے ارادے سے گھر سے نکلو تو اس کے بعد تمہاری سواری جو قدم اٹھاتی ہے اور رکھتی ہے، تمہاری سواری جو قدم بھی اٹھاتی ہے اور رکھتی ہے، ہر قدم کے بدلے تمہارے اعمال میں ایک نیکی لکھنی چاہتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد نعرہ ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی بھی لکھی جاتی ہے، عطا کر دی جاتی ہے، اور ایک گناہ بھی معاف کر دیا جاتا ہے، ایک گناہ بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کا ثواب ایسے ہے جیسے ابھی غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، جیسے ابھی غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اور فرمایا میرے آقا نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا ثواب ایسے ہے جیسا کہ 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے کا اور دوڑنے کا ثواب 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اور فرمایا جب حاجی میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں تو خدا اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ جلوہ فرماتا ہے۔ کس کو سمجھ آیا ہے؟ خدا اپنی شان کے لائق جس طرح اس کی شان ہے، وہ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور فخر کرتے ہوئے فرشتوں کو فرماتا ہے، حاجیوں پہ فخر کرتا ہے، فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرے بندے پراگندہ بال لے کے دور سے آئے ہوئے ہیں، پراگندہ بالوں کے ساتھ دور سے آئے ہوئے، کیوں؟ ان کو میری رحمت کی امید ہے، میرے بندوں کو میری رحمت کی امید ہے۔ تو پھر فرمایا اگر میرے بندوں کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں، یا میرے بندوں کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر بھی ہوں، یا میرے بندوں کے گناہ اگر سمندر کی چھاپ کے برابر بھی ہوں، فرمایا پھر بھی ان کو بخش دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، آپ چاہیے، نعرہ حیدری، یا رسول سبحان اللہ۔ اللہ۔ فرمایا اتنے گناہ بھی ہوں تو ان کو بخش دوں گا۔ فرشتوں کو یہ فرمانے کے بعد پھر بندوں کو فرماتا ہے اے میرے بندوں جاؤ، چلے جاؤ، بخشے بخشا ہو جائے گا۔ تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے گئے ہیں اور جن کی تم سفارش کرو گے، توجہ میری طرف رہے، سب کو آج سمجھ آ رہی؟ تمہارے گناہ بھی بخش دیے گئے، جن کی تم سفارش کرو گے ان کے گناہ بھی بخش دیے گئے، جن کی سفارش کرو گے ان کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، بخش دیے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ شیطانوں کو کنکر مارنے کا ثواب یہ ہے کہ ہر کنکر پر ایک بڑا گناہ، ہلاک کر دینے والا گناہ ہر کنکر پہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ ہر کنکر کے بدلے ایک بڑا گناہ، ہلاک کر دینے والا گناہ جو ہے بخش دیا جاتا ہے اور معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ قربانی کا جو ثواب ہے وہ خدا کے ہاں تمہارے لیے ذخیرہ ہے، خدا نے اس کو اپنے ہاں تمہارے لیے ذخیرہ کر رکھا ہے۔ اور فرمایا ان سب کے بعد احرام جب کھولا جاتا ہے، احرام کھولتے ہوئے سر اٹھانے کا ثواب، جب حاجی سر اٹھاتا ہے تو فرمایا کہ ہر مال کے بدلے میں ایک نیکی عطا کر دی جاتی ہے، ایک نیکی عطا کی جاتی ہے، ایک گناہ بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ دیو میرو علماء حق اہل سنت زندہ من سبا نبیًا، بابا جی فرمایا کرتے تھے مالکوں کے نعرے لگایا تھا، نعرے مالکوں کے ہوتے ہیں، نوکروں کے نہیں ہوتے۔ من سبا نبیًا، من سبا نبیًا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ قربانی کا ثواب تمہارے رب کے ہاں ذخیرہ ہے، اور جب حاجی سر اٹھاتا ہے، سر اٹھانے کا ثواب ہر مال کے بدلے ایک
ادھر سے جواب آتا ہے لا بھائی، کہتے میں نے 14ویں سال اس درویش کو یہ کہا کیا تو بہرا تو نہیں ہے؟ تو سنائی کچھ نہیں دیتا. اس نے کہا شیخ بات یہ نہیں ہے، میں بہرا نہیں ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں، سب کچھ سب بولیے سب کچھ سن رہا ہوں. تو کہتے میں نے اسے کہا کہ جب تو سب کچھ سن رہا ہے تو پھر یہ مشقت کیوں اٹھاتا ہے؟ مطلب کیا ہے تیرا حج قبول ہی نہیں ہوتا. ادھر سے جواب آتا ہے لا لبی، پھر آنے کی مشقت کیوں اٹھاتا ہے؟ تو اس سے جواب دیا شیخ ذرا توجہ سے سننا اس عاشق کی بات، اس اللہ کے بندے کی اخلاص کے پیدل کی بات توجہ سے سننا. کہا شیخ یہ تو 14 سال ہے، اگر میری عمر 14,000 سال ہو جائے، اگر میری عمر 14,000 سال ہو گئے، پھر سال کے بعد نہیں، ہر روز 1000 مرتبہ ادھر سے یہ جواب آتا رہے تو میں پھر بھی سال اس دروازے سے نہیں اٹھاؤں گا. عمر 14,000 سال ہو، ادھر سے ہر روز 1000 مرتبہ یہ جواب آئے تو پھر بھی سال اسی دروازے پہ چھوٹاؤں گا، اس دروازے سے سال نہیں اٹھاؤں گا. اور کہ سیدنا مالک بن دینار فرماتے ہیں ہماری یہ گفتگو ہو رہی تھی، آسمان سے ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کے سینے پہ آ گیا، آسمان سے کاغذ کا ٹکڑا اس درویش کے سینے پہ آ گیا. کہتے انہوں نے وہ مجھے دے دیا. کہتے میں نے اس کو دیکھا، اس کو پڑھا تو اس پہ یہ لکھا ہوا تھا اے مالک کیا تم میرے بندے کو میری بارگاہ سے دور کرنا چاہتا ہے؟ کیا تم میرے بندے کو میری بارگاہ سے دور کرنا چاہتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں تو کیوں آتا ہے؟ فرمایا بات یہ نہیں کہ اس کا حج قبول نہیں، فرمایا بلکہ ان 14 سالوں میں جتنے حج بھی یہاں آئے ان سب کا حج اسی کے ساتھ قبول ہوا. یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. فرمایا ان 14 سالوں میں جتنے حج بھی یہاں آئے ان سب کا حج بھی اسی کی پکار کا صدقہ قبول ہوا. تو جو اخلاص والے لوگ ہوتے ہیں ان کا صدقہ اور کی جھولیاں بھی بھر جایا کرتی ہیں. قرآن نے بھی یہی کہا فَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے. یہ تھا انعام حج کرنے والے کا جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور جو حج نہیں کرتا فرض ہو جانے کے باوجود اس کے لیے سزا و توبیخ بھی بہت آیا ہے. حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جو بندہ ذات راہ کا اور سواری کا مالک ہو جائے، یعنی حج کے لیے جانے کی طاقت رکھتا ہو، حج کس بندے پہ فرض ہوا یہ سن لیں. حضور کی بارگاہ میں اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قرآن میں آیا ہے من استطاع الیہ سبیلا، یہ طاقت کیا ہے؟ یہ سبیل کی طاقت کیا ہے کہ جو ہو تو حج فرض ہو جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا زاد والراحلۃ، ذات راہ یعنی رستے کا خرچ اور سواری، جس کے پاس یہ دو چیزیں ہیں اس بندے پہ حج فرض ہے. اس بندے پہ کیا ہے؟ حج فرض ہے. اور دور حاضر میں یوں کہیں کہ جس کے پاس اس کے گھر سے لے کر گھر واپس آنے تک حج کے سارے لوازمات، اس کا اپنا خرچہ اور اس کے واپس آنے تک اس کے گھر والوں کا خرچہ، جس کے بعد اتنا کچھ ہے اس پہ حج فرض ہے. اس پہ کیا ہے؟ حج ہے، اس پہ حج فرض ہے. اور حضور نے فرمایا، مولا علی روایت کرتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جو بندہ حج کرنے پر قادر ہو پھر وہ حج نہ کرے تو اس کو چاہیے وہ یہودی ہو کے بنے یا نصرانی ہو کے بنے. فرمایا اسے کوئی نقصان نہیں دیتا، وہ یہودی ہو کے بنے یا نصرانی ہو کے بنے. اور ایک روایت میں میرے آقا نے فرمایا اس بندے کے لیے میری شفاعت سے کوئی حصہ نہیں، اس کے لیے میری شفاعت سے بھی کوئی حصہ نہیں، اور وہ میرے حوض پر بھی نہیں آئے گا، میرے حوض کوثر پر بھی نہیں آئے گا. تو اس لیے جو حج نہیں کرتا اس کے لیے گناہ بھی بڑا ہے، اس کے لیے زجر و
الناس للذی ببکہ مبارک وہدی للعالمین، فرمایا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، کس لیے؟ تاکہ لوگ اس میں اللہ کی عبادت کریں، تاکہ لوگ اس میں اللہ کی عبادت کریں۔ وہ جو پہلا گھر بنایا گیا ہے للذی ببکہ کا، وہ پہلا گھر وہ ہے جو مکہ میں ہے، وہ پہلا گھر وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ فرمایا مکہ میں ہے، مبارک وہدی للعالمین، وہ مکہ والا گھر مبارک بھی ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت بھی ہے۔ سب کو سمجھ آیا ہے؟ تھک تو نہیں گیا؟ تھکنا تو مجھے چاہیے کہ چھوڑ تو میں ڈال رہا ہوں، کھا گئے ہیں۔ تو فرمایا وہ گھر مبارک بھی ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت دینے والا بھی ہے۔ اتنا مبارک ہے کہ پہلی نگاہ دیکھو خدا سے جو مانگو خدا عطا کرتا ہے۔ وہ گھر اتنا مبارک ہے اور تمام جہانوں کو ہدایت بھی عطا کرتا ہے۔ تو بھلا بتائیے وہ گھر اتنا مبارک ہے تو جنہوں نے اس گھر کو بنایا ہے، اس گھر کو تعمیر کرنے والے بنانے والے وہ کیسے مبارک ہوں گے؟ اس گھر کو تعمیر کرنے والے کیسے بڑے مبارک ہوں گے؟ یہ بسانے جو ہے نا یہ بھی اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے نا، سب کا یقین ہے اس پہ؟ پھر بول کے مجھے جواب دے، اللہ کا گھر ہے اور یہ مبارک بھی ہیں، اللہ کا گھر بھی ہے اور مبارک بھی ہیں، مگر اللہ نے کہیں ان کے مبارک ہونے کا اعلان نہیں کیا، ان کے مبارک ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ اعلان کیا تو بیت اللہ کے مبارک ہونے کا کیا۔ کیوں مبارک ہے یہ بھی؟ مگر اتنی مبارک نہیں جتنا بیت اللہ مبارک ہے۔ وہ کیوں؟ ان کو عام بندوں نے بنایا ہے، ان مسجدوں کو عام بندوں نے بنایا ہے اور بیت اللہ کو اللہ کے نبیوں نے بنایا ہے۔ بیت اللہ کو اللہ کے نبیوں نے بنایا ہے۔ پتھر لینے والے بھی نبی، پتھر لینے والے بھی نبی، پتھر لانے والے بھی نبی، لگانے والے بھی نبی، اٹھانے والے بھی نبی، دیوار پہ سیٹ کرنے والے بھی نبی، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی، بیٹا بھی، دو نبیوں کے ہاتھ لینے ان پتھروں کو۔ سب کو سمجھ آیا نا بھائی؟ اللہ کے نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے بابو بندوں کا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا۔ اللہ کے دو نبیوں کے ہاتھ لگے ان پتھروں کو، اللہ کے دو نبیوں نے ان کو بنایا اس کعبہ کو۔ تو اس لیے جب یہ کعبہ اتنا مبارک ہے، بیت اللہ اتنا مبارک ہے، اس کو بنانے والے کتنے مبارک ہوں گے؟ اس کو بنانے والے کتنے بڑے مبارک ہوں گے؟ اور پھر اگر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے دلیل تو دے دی ہے کہ ان مسائل کو وہ برکتیں کیوں نہ ملی، عام بندوں نے بنایا ہے، بیت اللہ کو یہ برکتیں کیوں ملی؟ اللہ کے نبیوں نے بنایا۔ مگر پھر اس کے قرآن میں پھر بھی دلیل دے دو۔ قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، میرے رب نے مجھے مبارک بنایا ہے، میرے رب نے مجھے مبارک بنایا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے سارے نبی ہی مبارک ہیں، اللہ کے سارے نبی ہی مبارک ہیں۔ تو ذرا بتائیے یہ کعبہ اتنا مبارک، اس کعبے کو لگنے والے ہاتھ جو تھے، جن ہاتھوں کے ساتھ یہ تعمیر کیا گیا، وہ کتنے مبارک ہوں گے؟ ان کی برکتوں کا حال کیا ہوگا؟ پھر ان ہاتھوں والے کتنے مبارک ہوں گے؟ جب اللہ کے نبیوں کے ہاتھوں کی برکت کا یہ حال ہے، وہ اتنے مبارک ہے کہ امام الانبیاء کے مبارک ہاتھ کتنے مبارک ہوں گے؟ حضور تاجدار کائنات کے مبارک ہاتھ جو ہے وہ کتنی برکتوں والے ہوں گے؟ میرے آقا کے دستے مبارک اور دستے کرم کے کمالات کا حل کیا ہوگا؟ غزوہ حنین کا دن تھا، حنین والے دن صحابہ کی تعداد جو تھی 12,000 تھی۔ اس موقع پہ مسلمان 12,000 تھے، کتنے؟ 12,000 تھے۔ اس لیے اپنی کثرت کو دیکھ کے ایک لمحے کے لیے اپنی کثرت کی طرف دھیان دیا کہ آج ہم نہیں ہاریں گے۔ غزوہ بدر میں 313 تھے، جیت گئے۔ آج تو 12,000 اندر کافر بھی 20-25,000 تھے۔ دھیان کثرت کی طرف دیا تو اس موقع کو اور اس وقت کو بیان کرتے ہوئے، اس غزوہ کا اعلان کرتے ہوئے خدا نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ یوم حنین ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرین۔ کیونکہ بشری تقاضا تھا، یہ بشری کمزوریاں ہیں۔ ایک لمحے کے لیے حضور کی ذات پاک سے دھیان ہٹ گیا تھا،
نے ان مسلمانوں کو یہ بتانا تھا کہ لوگوں، مسلمانوں، تمہاری یہ جو کامیابیاں ہیں اور تمہاری یہ فتوحات ہیں، ان کا حساب تمہاری کثرت پہ نہیں، ذات مصطفیٰ پہ ہے۔ تمہاری ان کامیابیوں کا احساس کیا ہے؟ میرے محبوب کی ذات پاک پہ ہے، تمہاری کثرت پہ نہیں ہے۔ اس لیے عارضی طور پہ بتانا تھا، وگرنہ خدا بھی نہیں چاہتا تھا کہ میرے مصطفیٰ کا لشکر ہارے، نہ میرے آقا چاہتے تھے کہ میرے غلاموں کو شکست ہو، بس یہ ان کو بتانا تھا، ان مسلمانوں کو یہ دکھانا تھا۔ کیا ہوا؟ مسلمانوں کی جو مسلمان پشت پھیر کے بھاگے، کفار سے غالب آ گئے، فتح یاب ہو گئے۔ اب اس لمحے میں جب کفار فتح یاب ہو گئے، میرے آقا نے اپنی سواری کو بٹھایا، ایک مٹھی کنکریوں کی مٹی کی اٹھائی، اس میں میرے آقا نے فرمایا شاہد الموجود، کچھ اور بھی صاف پڑا، فرمایا ان کے چہرے بگڑ گئے، ان کے چہرے پھر گئے۔ سب کو سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ ان کے چہرے پھر گئے، ان کے چہرے بگڑ گئے۔ وہ مٹھی میرے آقا نے کنکریوں کی اور مٹی کی اور یہ پڑھ کے کفار کی طرف پھینکی، ان کی جب پھینکی ان کی طرف تو ایک ایک کنکری اور کچھ مٹی ہر ایک کافر کو چنتی گئی اور اس کی آنکھوں میں لگ گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ایک ایک کافر کو چن کے اس کی آنکھوں میں لگتی گئی۔ ایک مٹھی کنکریوں کی تھی، ادھر 20-25 ہزار کافر تھے۔ ایک مٹھی میں کتنی کنکریاں آ سکتی ہیں؟ مگر کیا ہے کہ ہر ایک کی آنکھوں میں ایک ایک کنکری جا کے لگی۔ جب وہ مٹی اور کنکریاں کفار کی آنکھوں میں لگی، کفار بھاگے، کفار پیچھے بھاگے شہر طائف کی طرف۔ پھر یہ نہیں کہ کفار جب بھاگے تو کنکریاں ادھر گر گئی، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، ابن حبان میں بھی ہے، امام بہقی کی دلائل النبوہ میں بھی ہے، حوالہ میں نے دے دیا، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ وہ کنکریاں ادھر نہیں گری، بلکہ جب وہ کافر بھاگے تو وہ کنکریاں ان کے پیچھے بھاگ پڑی۔ کیا بات ہے! سلام قربان دے آپ کے لیے ذوق کے لیے، آپ کے ذوق پہ قربان ہے۔ اتنی بڑی بات میں نے کہہ دی۔ کافر بھاگے، کنکریاں پیچھے بھاگ پڑی، کنکریاں پیچھے بھاگ پڑی، شہر طائف تک ان کے پیچھے رہی۔ کفار جب تک اپنے گھروں میں نہیں گئے ان کے پیچھے رہی اور رستے میں ان کے سر پر لگتی گئی جیسے ہتھوڑے لگتے ہیں۔ اب بھلا بتاؤ، کنکریاں تھی، انہوں نے ایک ایک کافر کو چنا، اس کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے۔ ان پتھروں کے کنکریوں کو آنکھیں کس نے دی تھی؟ پھر یہ جو چناؤ تھا اس کے لیے شعور کی ضرورت تھی۔ پھر کفار کے پیچھے یہ بھاگی، اس کے لیے بھی شعور کی ضرورت تھی۔ ان کو یہ سب کچھ کس نے دیا؟ تو اس سے پتہ یہ چلا جب میرے آقا کا دست کرم ان کو لگا، جب دست مصطفیٰ لگا ان پتھروں کو، خدا نے ان پتھروں کو زندہ کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے آقا کا دست کرم لگا بے جان پتھروں کو، ان کو خدا نے زندہ کر دیا۔ تو یہ میرے آقا کے دست کرم کے کمالات ہیں۔ جب نبیوں کے ہاتھوں کا یہ حال ہے کہ جن پتھروں کو لگے وہ اتنے مبارک ہو گئے، پہلی نظر دیکھو خدا سے جو مانگو خدا عطا کرتا ہے، تو تاجدار کائنات کے دست کرم کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا وہ گھر جو ہے وہ تمام جہانوں کے لیے مبارک بھی ہے اور ہدایت دینے والا بھی ہے، ہدایت دینے والا بھی ہے۔ اور ساتھ فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس گھر میں واضح نشانیاں بھی ہیں، اس میں روشن نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ کیا ہے ایک نشانی؟ مقام ابراہیم۔
بیعت کیا ہو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج میرے آقا کے قدموں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت صحابہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی،